السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم اہل کفر اور اہل ایمان کے لیے خواتین کی مثالیں پڑھیں گے۔ یہ مثالیں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 سے 12 میں بیان ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی ایک مثال بیان کی ہے علیہم السلام۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، تو ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 خواتین کی مثال بیان ہوئی ہے۔ 2 خواتین نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن وہ کافروں کے لیے مثال بن گئی، اور 2 خواتین، ایک ان میں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، اور دوسری مریم ابنت عمران، یہ اہل ایمان کے لیے ایک بہترین مثال قرار پائیں۔ یہ مثالیں سورۃ التحریم میں آئی ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اسے اپنی ازواج کی خوشی کی خاطر آپ حرام کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص توبہ کا بھی حکم دیا گیا، اور پھر ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک راز اپنی ایک بیوی سے شیئر کیا تھا، جس نے اسے آگے دوسری کو بتا دیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں بھی یہ مثالیں اہم معاملہ رکھتی ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر و قیمت ایمان کی ہے، عمل صالح کی ہے، اچھے کردار کی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو اور کہیں بھی ہو، ورنہ ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی پیغمبر کے گھر میں بھی ہے تو وہ چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ کسی کافر کو مومن کا قرب فائدہ نہیں دیتا، کسی بد عمل کو عمل صالح والے کا عمل فائدہ نہیں دیتا، ہر ایک کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی مثال کو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے بیان کیا مثلاً ایک مثال کو، یعنی اس طرح بیان کیا کہ جس سے بات واضح ہو جائے، اور وہ بات کیا ہے؟ للذین کفروا، سب سے پہلے کفر کرنے والوں کے لیے یہ مثال ہے۔ کس کی مثال؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، یعنی ان دونوں خواتین کو کافر لوگوں کی مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کتب تفاسیر میں ان خواتین کے نام بھی آتے ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، اور اس سے غرض بھی نہیں ہے، یہی تعارف کافی ہے کہ وہ انبیاء کی بیویاں تھیں۔ کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں۔ تحت سے مراد ان کی زوجیت میں ہونا، ان کی بیوی ہونا ہے، کیونکہ ان کی عصمت و عزت اور حفاظت جو تھی وہ ان انبیاء کے ذمہ تھی، یعنی سب لوگوں سے زیادہ ان کا تعلق اپنے شوہروں کے ساتھ تھا، اور وہ دونوں نبی تھے، وہ ان کے ساتھ رہتی تھی،
وہ ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی. یعنی ان کا اللہ کے دو عظیم پیغمبروں کے ساتھ ایک قریبی تعلق تھا. ہم جانتے ہیں کہ بیوی تمام رشتوں میں شوہر سے زیادہ قریب ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. دونوں اپنی زندگی کے زیادہ حصے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنی زندگی کی بہت سی خوشیاں اور غم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دونوں ساتھ مل کے چلتے ہیں اور ایک خاندان کو پروان چڑھاتے ہیں. لہذا قریب ترین رشتوں سے مثال بیان کی گئی ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. اور عبدین تثنیہ کا صیغہ ہے عبد سے، اور اب اگر ہم دیکھیں تو 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک عبد بمعنی غلام کے، جس کو انسان خریدتا اور فروخت کرتا ہے. العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. عبدن مملوکن ہم پیچھے مثال میں پڑھ چکے ہیں. دوسرا عبد بمعنی ایجاد کے، یعنی وہ بندے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، ایجاد کیا. اس معنی میں عبودیت اللہ کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے کی طرف نسبت جائز نہیں ہے. سورۃ مریم میں آتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں رحمان کے روبرو بندے بن کر آئیں گے. تو یہ اسی معنی کی طرف اشارہ ہے، جسے سمپل ورڈز میں کہتے ہیں نا ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو اس معنی میں. تیسرا ہے عبد بمعنی عبودیت کے، یعنی حقیقی عبد وہ ہے یا عباد الرحمان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے عبودیت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ درجہ جو ہے، عبودیت کا مقام جو ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. پھر آتا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. تو یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، قریبی بندے ہیں. دوسرے جو دنیا کے بندے ہیں، مادی اشیاء کے بندے ہیں، مال و دولت کے بندے ہیں، ان کے غلام ہیں، جو دنیا کی پرستش میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہوا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص مخلص نہیں ہے. لیکن اصل عبد وہ ہے جو عابد ہے، جو عبادت گزار ہے. لیکن عبد جو ہے یہ عابد سے زیادہ بلیغ ہے. تو اس معنی میں تو سب اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے اصل بندے وہی ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں. اور یہ 2 عبدین کون سے بندے ہوئے ان سارے بندوں میں سے؟ جو مخلص ہیں، خالص ہیں، حقیقی بندے ہیں. صالحین، صالح، درست. یہ صالح جو تھا فساد کا اپوزٹ ہوتا ہے، کبھی اس کے مقابل استعمال ہوتا ہے اور کبھی اچھے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیک کے معنوں میں. تو یہاں نیک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ دونوں بڑے نیک بندے تھے. فخانتاہما، تو ان 2 عورتوں نے اپنے ان 2 شوہروں سے، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام سے، ان کی بیویوں نے خیانت کی. خیانت کا لفظ جو ہے یہ خون سے ہے، یہ امانت اور وفاداری کے الٹ ہے. خیانت کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اس چیز میں کوتاہی جس کے بارے میں انسان کو امانت دار ٹھہرایا جاتا ہے، یا جس چیز کی اس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، اس رسپانسبلٹی کو پورا نہ کرنا، یہ خیانت کہلاتا ہے. اور یہاں کس معنوں میں ہے کہ گھر کی باتیں، گھر کے راز باہر ذکر کرنا، باہر بتانا. گھر کی وہ خاص باتیں جو شوہر بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، یا پھر گھر کے معاملات ہوتے ہیں، یا راز ہوتے ہیں، ان کو آؤٹ کرنا، باہر لے جانا، دوسروں تک بتانا. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے، اس پردے کو پھاڑنا، یعنی ایک دوسرے کے عیب، خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں دوسروں کے سامنے ذکر کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیانت کو ایک آیت میں بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، یعنی جو بندوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، جبکہ تم جانتے ہو. اسی طرح خیانت خفیہ طور پر حق کی مخالفت کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. خفیہ طور پر حق کی مخالفت کرنا،
اسی لیے خیانت اور نفاق دونوں ہم معنی بھی ہوتے ہیں. کبھی خیانت کا لفظ عہد اور امانت کا پاس نہ کرنے پہ بولا جاتا ہے، اور نفاق دین میں خیانت ہوتی ہے، عقیدے میں خیانت ہوتی ہے، یعنی عہد شکنی کر کے حق کی مخالفت کرنا اور خفیہ طور پر عہد شکنی کرنا. تو ان دونوں بیویوں کی خیانت کیا تھی؟ ان کی خیانت گھریلو معاملات میں نہیں تھی، ان دونوں بیویوں کی خیانت مال میں نہیں تھی، عزت و عصمت میں نہیں تھی، شوہر کے جسمانی حق کے معاملے میں نہیں تھی، کیونکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی نبی کی کوئی بیوی کبھی بدکاری کی مرتکب نہیں ہوئی، زنا کی مرتکب نہیں ہوئی. یعنی شادی شدہ عورت کا زنا کرنا بھی شوہر سے خیانت ہے. نیک عورتوں کی جو صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اس میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی آ جاتی ہے. تو یہاں ان دونوں بیویوں کی خیانت پھر کیا تھی؟ وہ تھی ایمان کے تقاضوں کی خیانت. یہ وہ خیانت تھی جو ایک منافق کرتا ہے. یعنی منافق کیا کرتا ہے؟ 4 باتیں جس میں وہ پکا منافق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جھگڑے تو گالی دے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ اپنے اس عہد کی بھی خفیہ طور پر عہد شکنی کر رہی ہیں جو ایک انسان ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے باندھتا ہے، یا پھر شادی کرنے کے بعد شوہر کے ساتھ مل جل کے زندگی بسر کرنے کا جو ایک عہد ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایمان کے جو تقاضے تھے ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے، اس میں خیانت تھی. ان کا فرض کیا بنتا تھا کہ یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں ان کے لیے مددگار بنے، ان کے لیے سپورٹ بنے، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. لیکن انہوں نے خیانت کی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی راہ الگ نکال لی. یہ اپنے شوہر کے اس ذمہ داری اور اس کے تقاضوں کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھی، اس سے متفق نہیں تھی. ان کی وفاداریاں اپنی قوم کے ساتھ تھی جو پیغمبر کا انکار کرتی تھی. یعنی اہل ایمان کے ساتھ وفاداری ہونے کے بجائے ان کی وفاداری کافر قوم کے ساتھ تھی. یہ دونوں منافق تھی، سمپل ورڈز میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں. بظاہر ایمان کا اظہار کرتی تھی لیکن دل میں کفر چھپاتی تھی. یہ ان دونوں کی خیانت تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی نبی پر سرکشی نہیں کی، بلکہ ان دونوں کی خیانت دین میں تھی. ظاہری طور پر فرما بردار تھی، یعنی بظاہر جی بالکل جی بالکل جی ہاں جی ہاں، لیکن اندر سے وہی کرتی تھی جو مرضی ہوتی تھی. اب وہ اسپیسیفکلی کیا خیانت تھی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کہتی کہ یہ پیغمبر مجنون ہے، از کریزی مین. جب کوئی نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا تو وہ وقت کے جابر حکمران کو بتا دیتی کہ فلاں ایمان لے آیا ہے، وہ ہمارے گھر آیا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ مل گیا ہے. یعنی ایک طرح سے گھر کی جاسوسی کرتی. وہ کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرتی، وہ غیروں کو سپورٹ کر رہی تھی، کفار کو سپورٹ کر رہی تھی، کافر قوم کا ساتھ دیتی تھی. ابن عباس سے ایک اور روایت میں آتا ہے ان دونوں کی خیانت یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ان کے راز افشا کرتی تھی. جب کوئی شخص نوح علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو نوح علیہ السلام کی ظالم قوم کو اس بات کی خبر دے دیتی. اور جہاں تک لوط علیہ السلام کی بیوی کا تعلق ہے تو لوط علیہ السلام جب کسی کو اپنے ہاں مہمان ٹھہراتے تو وہ شہر کے لوگوں میں اس کی خبر دے دیتی تاکہ وہ بدعملی کرنا چاہیں ان کے ساتھ تو کر لیں. اور باقی بھی تفصیلات آتی ہیں کہ وہ گھر میں آگ جلا دیتی جس سے دھواں نکلنے لگتا، جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، اور پھر وہ چڑھ دوڑتے اور وہ جیسے وہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ہی خبر دی تھی کہ گھر میں نوجوان لڑکے آئے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کے لوگ ان کے گھر پہ چڑھ دوڑے تاکہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ جو بہت خوبصورت نوجوان تھے بدعملی کر سکیں. اب اس خیانت کا نتیجہ کیا ہوا؟ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا،
تو وہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو اللہ سے بچانے میں کام نہ آ سکے. چاہے وہ نبی تھے، ان کا بڑا مقام تھا، لیکن چونکہ بیویوں کے اندر خیانت تھی لہٰذا وہ بچا نہیں سکے، ان کو فائدہ نہیں دے سکے، کام نہ آ سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، دونوں سے کہہ دیا گیا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ. یعنی ان کے اعمال کا جو انجام تھا وہ بہت برا ہوا. نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی عذاب سے نہ بچ سکی. نبیوں کے اندر یہ قوت نہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے عذاب کو ہٹا سکتے. بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسا بھی ہو، بہرحال دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہوتی ہے، کچھ اقدار ملتی جلتی ہوتی ہیں، کچھ انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک وقت ساتھ گزارا ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. اس کی بنا پر آخری عمر میں خاص طور پر دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ سپورٹ بن جاتے ہیں، اختلافات بھول جاتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو ساری پچھلی باتیں بھول کے انسان آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے. لیکن یہاں پر جب یہ مصیبت میں پڑی تو شوہر کام نہیں آ سکے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا رشتہ دار کتنا بھی اس کے قریب ہو، یعنی شوہر بیوی سے زیادہ کون سا رشتہ ایک دوسرے کے قریب ہو سکتا ہے، کتنا بھی قریب ہو، لیکن اس کی نیکیاں گناہگار کو، بدکار کو کام نہیں آ سکتی. سورۃ ہود میں واضح طور پر لوط علیہ السلام کی بیوی کو قوم کے ساتھ عذاب ملنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. یعنی یہ جو کہا گیا نا اوپر کے وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن ہی داخل ہوگی جہنم میں. لیکن دنیا میں جب ان کو موت آئی تو اس وقت ان کو خبر دے دی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موت کے وقت ان کو کہا جائے گا، اور اس سے مراد عذاب قبر یا جو موت کے بعد کی آگ ہے. جیسے قوم نوح کو پانی میں غرق کیا گیا تھا لیکن آگ میں ڈال دیا گیا. آل فرعون بھی آگ پہ پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی پانی میں غرق ہوئے تھے. تو یہاں ان سے بھی کہہ دیا گیا تم بھی اب آگ میں چلیے، موت کے ساتھ ہی. موت ایک بہت تلخ حقیقت ہے جس کو عام طور پر ہم بھولے رہتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو انس فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، سوشلائز کرتے ہیں، تو ہم اپنے وقتی طور پہ غم بھول جاتے ہیں. یعنی انسان کو انسانوں کی کمپنی جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے فائدہ دیتی ہے. یعنی سوشلائزنگ جو ہے نا وہ انسان کی ضرورت ہے. وہ یہ کہتے بھی ہے نا مین از اے سوشل اینیمل. لیکن انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ موت کے ساتھ ہی انسان تنہا ہو جائے گا. تنہائی سے دل لگانا سیکھنا چاہیے. اگر زندگی میں کبھی بھی لونلی نس فیل ہو، کہ بعض اوقات انسان بہت سے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے بھی لونلی ہوتا ہے کیونکہ کوئی اس کی بات سمجھتا نہیں، کوئی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتا، کوئی اس کے مسئلے کو نہیں سمجھتا، یا ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. شوہر ایمان والا اور بیوی نفاق پہ کیا ذہنی ہم آہنگی ہوگی، کیا تعاون ہوگا. اگر وقتی طور پہ باتوں سے کوئی دل بہلا بھی دیا تو وہ جیسے کہتے ہیں نا سول میٹ ہونے والی بات تو نہیں نا. یعنی یہ بات خصوصی طور پر وہاں ہوتی ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان نظریاتی فرق ہوتا ہے، دین کا فرق ہوتا ہے، ذہنی تفاوت ہوتا ہے. ذہن دونوں کے الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں. ایک آخرت کے لیے سوچ رہا ہے، ایک دنیا کے لیے سوچ رہا ہے، تو کتنا بڑا فرق ہو جائے گا. ظاہر ہے جو آخرت کے لیے سوچتا ہے وہ اپنے مال میں، اپنے وقت میں، اپنی جان میں، اپنی محنت، ہر چیز میں یہ مد نظر رکھے گا کہ یہ چیز میری آخرت مجھے کیسے فائدہ دے گی. اور جو دنیا کے لیے سوچتا ہے وہ بالکل اس کے الٹ سوچے گا، وہ دوسرے کو بے وقوف سمجھے گا، ہر وقت کی لڑائی ڈالے رکھے گا. تو دنیا کی تنہائی کوئی تنہائی نہیں ہے. یعنی یہ جو لونلی نیس ہے نا، یہ آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ لوگ تو واقعی فزیکلی لونلی ہوتے ہیں کیونکہ بچے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا شادی نہیں ہوتی، یا ویسے ہی خاندان کوئی نہیں ہے، حرام کے بچے ہیں، کسی نے اون ہی نہیں کیا، کہاں ہومز میں پلے، کہاں لوگوں کے پاس پلے، کہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے. طرح طرح کی تنہائیاں ہیں. لیکن یہ تنہائیاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی زیادہ، کیونکہ پھر بھی انسان تنہا ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کسی سے ملاقات کر لیتا ہے، کسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، کسی کو کال کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ چیٹ کر لیتا ہے، ٹی وی پہ کچھ دیکھ لیتا ہے تو وقتی طور پہ ان سے کنیکٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یعنی کچھ نہ کچھ ان کو حرکت زندگی کی نظر آتی رہتی ہے دائیں بائیں. بالکل تنہائی نہیں ہے، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تنہائی کے لیے تیار کر لے، کیونکہ موت اس کو سب سے بڑی تنہائی دینے والی ہے. قبر اس کے لیے تنہائی کا مقام ہے. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور پھر موت کے بعد جب قیامت کے دن اٹھیں گے، کون کس کو پوچھے گا؟ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
صرف وہ لوگ الٹیمیٹلی ملیں گے جو ایمان پر ہوں گے، باقی سب ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے. بس یہ 4 دن کا وقت ہے، اچھے سے گزار لیں لوگوں کے ساتھ. کوئی پتہ نہیں کہ کل کس کے ساتھ دوبارہ ملنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اپنا نہیں پتا کسی کو کہ ہمارا انجام کیا، دوسرے کا کیا خبر. اگر دونوں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو عرش کا سایہ نصیب ہو اور وہاں ہو سکتا ملاقات ہو جائے. لیکن وہاں بھی جب تک جنت میں پہنچ نہیں جاتے تو ایک فکر تو لائق ہوگی نا کہ آگے ابھی قنطرہ بھی ہے جہاں حساب کتاب ایک اور ہے. اور اگر دونوں جہنم میں جاتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی پڑی، اور اگر ایک جنت میں جاتا اور ایک جہنم میں جاتا تب بھی جدائی. تو یہ رشتے بڑے ہی نازک ہیں. یہ رشتے صرف چند دن کے ہیں، یہاں کے لیے ہی ہیں. آگے ایک طویل تنہائی ہے اور اس کے بعد ملاپ ہے، اور وہ بھی خوش قسمت لوگوں کا ملاپ ہے. اس لیے انسانوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس وقت کو لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے گزارنا بھی چاہیے. تو بہرحال لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان کی قوم کے ساتھ عذاب دیا گیا. سورۃ ہود میں آتا ہے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، بس تم رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو نکال لے جاؤ اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، بے شک اسے وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا. کیونکہ اصل تعلق دل کا ہوتا ہے نا، اصل ہمدردیاں دل سے، وہ قوم کی ہمدردی، لہٰذا جو قوم کو پہنچے گا وہی اس کو پہنچے گا. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں، بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، اپنے مقرر وقت پر عذاب آ جائے گا. تو اس مثال کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ کافر اس سے عبرت پکڑیں، اپنی جہالت سے نکل آئیں، اپنی گمراہی سے نکل آئیں، اور خاص طور پر اس عقیدے سے باز آ جائیں کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے بت قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے اور ان کو اللہ سے چھڑا لیں گے. انبیاء اپنی بیویوں کو نہیں چھڑا سکے تو یہ بت تمہیں کہاں سے چھڑا سکیں گے؟ ان کے اندر تو کوئی جان ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، یہ تو کسی کام آنے والے نہیں ہیں. اور عمومی طور پر بھی یہ کہ ہر شخص یہ جان لے کہ رشتہ و قرابت جو ہے وہ کسی کے کام نہ آئے گا. یہ بتانے وہم و گماں ہے. اقبال کا ایک بڑا ہی اچھا شعر ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں اور یہ جو تعلقات ہیں اور یہ ساری جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. ایک بت تو ان لوگوں کے تھے نا جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ایک ہی ہمارے بت ہیں، مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند. پیوند کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانے، ان جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارا سوشل سرکل ہے، یہ دوستی ہے، یہ تعلقات ہے، یہ بت ہیں. وہم و گماں، بس ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمارے بڑے فائدے کے ہیں، یہ مال فائدے کا ہے، یہ دوستیاں فائدے کی ہیں، حقیقت ان کی کچھ نہیں. اصل چیز جو کام آنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ نے ایک مثال بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی. یہ ایسا نام ہے جو نیکی اور اصلاح میں مشہور ہے، لیکن یہ ایک ایسے ظالم آدمی کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ متکبر اور ظالم و جابر اور فاجر انسان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں مصر کا حاکم تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی نبی تھے. اسی لیے ان کو نبی رسولہ کہا جاتا ہے. یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو کفار کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو دعویٰ کا کام کرتا ہے. اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو ان کو تعلیم کا کام کرتا ہے. پچھلے رسول کی جو تعلیم چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے کچھ، اس کے مطابق وہ تعلیم دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف رسول تھے، رسول النبیہ. حضرت آسیہ جو تھی وہ مصر کے محلات میں زندگی بسر کر رہی تھی. فرعون کی تعمیرات تو آپ دیکھتے ہی ہیں، احرام مصر آپ دیکھ لیں، یا ان کے باقی اسٹیچوز اور جو ان کا اریگیشن کا سسٹم. ابھی میں ایک امیج دیکھ رہی تھی جس میں مصر کے اندر کی جو نہریں بہتی تھی ان کا پورا ایک جال بچھا ہوا جس پر اس کو بڑا فخر تھا. تو ابھی اس کو نکالا گیا، یعنی دیکھا گیا کہ وہ کیا تھا. تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک بڑی مملکت کے ایک بڑے ظالم جابر بادشاہ کی
بیوی جو خوشحالی میں اور نعمتوں میں زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن جس وقت اللہ نے ایمان دے دیا تو اس کے سامنے یہ نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. اور یہ حقیقت ہے، جس دل میں جنت سما جائے، اسی لیے انہوں نے مانگا تو کیا مانگا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو جس دل میں ایمان آ جاتا ہے اس دل میں دنیا کی کوئی دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی، سلف صالح میں سے کوئی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا تم نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اگر دنیا کا کوئی امیر ترین شخص بھی تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس پہ رشک کرنے لگو تو تم نے اپنے اس اعزاز کی قدر نہیں کی. تمہارے سینے کے اندر جو دولت ہے وہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ ہے. ایمان کی جو دولت ہے، ایمان انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور جہنم کی کھائیوں سے نکال کر جنت کے اعلیٰ درجات تک لے جاتا ہے. تو یہ جو ایمان کی دولت ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. قرآن کی دولت سب سے بڑی دولت، ہوا خیر مما یجمعون. اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا کے حقیر حطام پر، کوڑا کرکٹ کے اوپر رونا نہیں چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں، اور انسان حسرت کرے ان چیزوں پر جو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. اور یہ چیز انسان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے، کیونکہ جب سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے میرے پاس بہت کچھ ہے تو انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر احساس کمتری نہیں رہتا، انفیریورٹی کمپلیکس نہیں رہتا کہ ہائے میں بیچارہ، سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا. کہتے ہیں بیچارہ کیوں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی، دین کی سمجھ دی، میرے پاس بہت بڑی دولت ہے. اور باقی نعمتوں پہ بھی اگر انسان غور کرے تو بہت کچھ ہے انسان کے پاس. ان ایمان والوں کو مثال دی جا رہی ہے کہ تم دیکھو ایمان کتنی بڑی دولت ہے. آسیہ علیہ السلام کو دیکھو، اور پھر آپ دیکھیے کہ للذین آمنوا، سب مرد عورتیں چھوٹے بڑے سب کے لیے ایک مثال. عام طور پر عورت کو حقیر سمجھا جاتا ہے نا، لیکن ایک عورت بھی جب ایمان لے آتی ہے تو اس کا مقام بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک عورت بھی سب کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے، اپنی قربانیوں کی وجہ سے. یہاں پر ان کی جو قربانی ہے حضرت آسیہ کی، کہ اتنی نعمتیں اور اتنی لگژری اور یہ سب کچھ چھوڑ کر ایمان قبول کر لینا اور اس کو اہمیت دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. عام طور پر ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے کہ ہماری دنیا چھٹے گی، ہماری جاب چھٹ جائے گی، ہمارا اسٹیٹس چلا جائے گا، لوگوں کی نظروں میں پھر ہم کوئی امپورٹنٹ نہیں رہیں گے. اگر ہم ان جیسا ڈریس اپ نہیں ہو، ان جیسے لائف سٹائل اختیار نہیں کریں تو پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، ہم سے کوئی رشتہ نہیں کرے گا، ہم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے. ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، اسی میں خیر ہوگی. کئی دفعہ جب مائیں ذکر کرتی ہے نا کہ سب کچھ اچھا تھا، بس لڑکی کے حجاب کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوا، تو میں کہتی اسی میں خیر تھی. پتہ نہیں اگر رشتہ ہو جاتا تو کس کس مصیبت سے گزرتی. آپ شکر کریں اگر نہیں ہوا، اللہ نے جہاں لکھا ہے وہاں ہو جائے گا. تو بعض اوقات انسان کو دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے، کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے. دنیاوی اعتبار سے لوگ اس کو تھوڑا حقیر بھی سمجھ، خاندان میں بعض اوقات لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا جب فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں تو سبھی نے محسوس کیا ہوگا کہ عموماً ان لوگوں کی بڑی آہو بھگت چاہ قدر ہوتی ہے جو مال کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے ذرا اوپر ہوتے ہیں. سب ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے، سب ان کے لیے دوڑ دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو دنیا کے حساب سے اگر کم ہے لیکن دین میں آگے ہیں تو عموماً ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ ان کو کیا پتا، یہ کیا حیثیت، ان سے کیا فائدہ. حالانکہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو آپ کو وہ دولت مل جائے جو آپ کو دونوں جہانوں کے لیے کافی ہو جائے. تو بہت خوبصورت مثال ہے ایمان والوں کے لیے اور سارے ایمان والوں کے لیے کہ دیکھو زمین پہ سب سے سرکش انسان کی بیوی کا ایمان کیسا تھا اور کتنا بڑا تھا، اور اس نے مانگا تو کیا مانگا. فرعون کی سرکشی مانی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ کہ فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے اور حد سے گزرنے والوں میں سے ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، بالکل غلط رستے پر تھا. اب جب یہ ایمان لے آئی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ سے جنت مانگ لی اور اللہ کا قرب مانگ لیا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ جب کہنے لگی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اپنے پاس. پہلے ابن کثیر کہتے ہیں ثابت بنانی کے ریفرنس سے کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ فرعون جو میخوں والا تھا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے لیے 4 میخیں گاڑ دی. کہتے اس کو دھوپ پہ لٹا کے اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں
ان دونوں پر کیل ٹھونکے، زمین میں جکڑ دیا یعنی الٹا لٹایا، اور پیٹھ پہ بھاری پتھر کی چکی رکھ دی، حتیٰ کہ حضرت آسیہ فوت ہو گئی. منع کرتا ہوگا ایمان سے باز آ جو نہیں باز آئے کہ کسی قیمت پہ ایمان نہیں چھوڑوں گی، تو بالآخر یہ سزا دی. تو اسی سے فرعون ذل اوتاد، کیلوں والا یا میخوں والا فرعون. تو جب وہ شدید تکلیف میں تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی. جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. انہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے یعنی اس کے ظالمانہ فعل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے جو فرعونی اس کے حکم کے تحت یہ سارے ظلم ڈھا رہے تھے ان پر، اللہ مجھے ان سے بھی چھٹکارا نصیب فرما. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا. ابن جریر کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی کو دھوپ میں کھڑا کر کر کے ایذا دی جاتی. فرعون جب انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں سے ان پہ سایہ کر دیتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھا کرتی. اسی طرح ابن جریر نے ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیوی پوچھتی کہ کون غالب آیا ہے، انہیں بتایا جاتا موسیٰ اور ہارون غالب آئے ہیں. وہ کہتی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ان پر ایمان لاتی ہوں تو فرعون نے پیغام بھیجا، کیونکہ فرعون بہت بفرا ہوا تھا نا کہ وہ ہار گیا تھا اتنے بڑے مقابلے میں. جتنا بڑا کسی کا تکبر ہوتا ہے، جو جتنا اوپر چڑھا ہوتا ہے، جب وہ گرتا ہے تو بڑی چوٹ لگتی ہے، اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے. جو ایک معمولی انسان ہوتا ہے وہ گرے پڑے بھی تو اس کو پتہ نہیں چلتا. تو فرعون کو اور زیادہ غصہ آ گیا. اس نے پیغام بھیجا کہ کوئی سب سے بڑی چٹان دیکھو اور آسیہ پہ گرا دو، اگر یہ اپنی بات سے باز آ گئی تو میری بیوی ہے. تو وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ تو وہ کارندے جو قوم الظالمین تھی وہ بڑے بھاری پتھر کی چٹان لے آئے. تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یعنی حضرت آسیہ نے، اور جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا. اپنی بات پہ قائم رہی. اسی حال میں ان کی روح پرواز کر گئی اور ان کے مردہ جسم پر وہ چٹان ڈال دی گئی. اور یہاں اس دعا کے اندر بڑی خوبصورتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے گھر سے پہلے پڑوسی کو منتخب کیا. نیبرہڈ کیسا ہے؟ انہوں نے جنت بعد میں مانگی، اللہ کا قرب پہلے مانگا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک بیتا فی الجنہ، تیرے قریب ترین گھر چاہیے، تیرا قرب چاہیے. یہ ہوتی ہے محبت، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کے قریب رہنا چاہتا ہے، اور یہ پہلی نشانی ہوتی ہے انسان اس کے قریب آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دور دور ہے اور کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، وہ کون مانے گا اس کو؟ کیونکہ اس محبت کے اندر اتنی کشش ہوتی ہے. تو جس کے اندر اللہ کی محبت ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تڑپے گا، اور خاص طور سے سجدوں سے اس کو محبت ہو جائے گی. سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہے گا، سجدے میں لذت آ جائے گی. نماز سے محبت ہو جائے گی، نماز بھاری نہیں لگے گی. فرصت کی نماز کو دل چاہے گا کہ دل لگا کے آرام سکون سے پڑھو. کیونکہ کچھ اوقات ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں نا، جب گھر والوں کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اور کام ہوتے ہیں، ہری ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، جتنا چاہیں آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ دن میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے جب سب لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں، تو پھر آپ اپنے کام میں مشغول ہو. وہ نماز جو پڑھیں تو پھر خوب دل لگا کے پڑھیں، خوب اچھے سے سجدہ کر کے، خوب انجوائے کر کر کے، جیسے کہتے ہیں نا مزہ لے لے کے. یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے آپ اپنے دل کا جائزہ لے سکتے کہ آپ کے دل میں واقعی اللہ کی محبت کتنی ہے. جلدی جلدی نہ کیا کریں کہ جلدی سے سجدہ کروں، ٹھونگے مار کے اٹھ جاؤں. یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس کا دل اللہ کی طرف نہیں ہوتا. مومن کی نماز فرق ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، افطار کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ لمبے سجدے کر رہے ہیں اور آپ لمبے لمبے نوافل اس وقت نہیں. ابھی نوافل کا وقت آگے آ رہا ہے، جب سارے کھا پی کے اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے تو پھر اب آپ کے پاس بھی ٹائم ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو فارغ ہونے کی عبادت اور ہے اور مصروفیت کی عبادت اور ہے. جب آپ کے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں تو اس وقت آپ آگے پیچھے بھی کر لیتے ہیں. فرض پڑھ لیے، سنت تھوڑی ٹھہر کے پڑھ لی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے یہ بات. لیکن یہ نہیں کہ جب آپ کو فراغت بھی ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، گھر میں بھی کوئی نہیں، آپ
انجوائے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بھی آپ جھٹ پر نماز پڑھ کے فون ساتھ رکھا ہوا ہے، بس آپ کا دھیان ادھر ہی ہے، ٹن بجی ہے، بیل بجی ہے، کیا ہوا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر ہمیں محبت ہے اپنے اس سوشل سرکل سے جس کے ساتھ ہم ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں، واٹس ایپ کے تھرو یا سیل کے تھرو. تو ہم سب کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیسی محبت ہے، کیا قرب چاہتے ہیں اللہ کا. کیونکہ وسجد واقترب ہے. دنیا میں اگر قرب ملتا ہے اللہ کا تو سجدے میں ملتا ہے، اور پھر قرآن کے پڑھنے میں ملتا ہے. تو پھر قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے. کیا اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، یا ورقے گنتے رہتے کتنا رہ گیا اور کتنا باقی ہے، ختم ہونے میں کتنا رہ گیا ہے، اتنے سپارے رہتے ہیں ابھی میرے، رمضان ختم ہونے والا ہے. نہیں، ایسے تھوڑی کہ بس ایک حاضری لگوانی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے پورا قرآن کیا تھا، یہ 10 کیے تھے، یہ کتنے کیے. انجوائے کریں، کیونکہ محبت میں ایک خوشی ہوتی ہے، محبت میں ایک لذت ہوتی ہے. جو کام محبت سے کیا جاتا ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں، قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں، ہمارے سجدوں میں کتنی خوبصورتی ہے، کتنی خوشی ہے. پھر وہ کہتی ہیں ایک چیز مانگی اور ایک چیز سے نجات مانگی، رب کا قرب مل جائے اور فرعون سے نجات مل جائے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، کہ مجھے فرعون سے اور اس کی سزا سے نجات دے دے، یا مجھے اس بات سے نجات دے دے کہ میں ان کے طریقے پہ عمل کروں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے تھا ہمارے دین پہ لوٹ آؤ. یعنی فرعون کا عمل کیا تھا؟ کفر تھا، تکبر تھا. مجھے یہ عمل نہیں چاہیے، میں اس کا ساتھ اس میں نہیں دے سکتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. چاہے شوہر ہو، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. تو یہ دعا جو ہے بڑی ہی بے مثال دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے کہ کس طرح جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ایک مومن عورت کی زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. دنیا کی دولت پہ لات مار کے اور دنیا کے بادشاہ کو چھوڑ کر حقیقی بادشاہ کی طرف رغبت کرتی ہیں. تو جس عورت کا ایمان بلند ہوتا ہے اس کی سوچ کی پرواز بھی بڑی بلند ہوتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، حقیر چیزوں پہ نہیں وہ ریجھ جاتی ہے اور اس کے پیچھے نہیں اپنی جان کھوتی. اس کا ویژن بلند ہوتا ہے، اس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس کے خواب بڑے بلند ہوتے ہیں. اور یہاں اسلام ایک عورت کو اپنے ایمان میں گرو کرنے، اپنے عمل میں آگے بڑھنے میں اس کو آزادی دیتا ہے. اس کا ایمان شوہر کے ایمان کے تحت نہیں ہے، اس کا عمل شوہر کے عمل کے تحت نہیں ہے کہ او میرا شوہر بہت نیک ہے، میرے بھی کام آ جائے گا، مجھے بھی چھڑا لے گا، یا یہ کہ میں کیا کروں، وہ تو کچھ کرتا نہیں، سارا کچھ مجھے ہی کرنا ہے، ایسے گھر کے ماحول میں میں کیسے عبادت کر سکتی. آپ کی اپنی دنیا ہے، اور اصل دنیا دل کی دنیا ہوتی. دل میں ایمان سما جائے تو پھر ماحول کیسا بھی ہو آپ اس میں اپنے طریقے پہ چل سکتے ہیں یا کوشش کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ساتھ کے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصل ظالم تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کو، وہ ماحول اپنے اندر پکڑ لیتا ہے. تو اس لیے مجھے اس قوم کے عمل سے بھی نجات چاہیے، ان ظالموں سے بھی نجات چاہیے. تو بہرحال آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ صبر استقامت میں بے مثال ہے. کس طرح ایمان پر، اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، سختیوں کے باوجود جمی رہی. اور فرعون ان کے ایمان کے سامنے کمزور تھا، کچھ نقصان نہیں دے سکا، یعنی زیادہ سے زیادہ سزا ہی دے سکا نا، اس سے آگے کیا بگاڑ سکا ان کا. اور جہاں ان پہ اس کی طرف سے یہ مصیبت آئی، اس کے بدلے میں ان کو کیا مل گیا جو صرف دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں کو ہی ملا کرتا ہے. تو آسیہ علیہ السلام کی اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت مومن کا میل جول، ان کا مکس اپ ہونا کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے. گھر میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا ایمان درست نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ایک نان مسلم سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، ایک ایسے گھرانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جن کا کوئی دین ایمان نہیں، وہ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں. ان کو اپنے ایمان کو بچانا ہے. یعنی کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میں کیا کروں، میری تو شادی ایسے شخص سے ہو گئی کہ جس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اب میں کیسے دین پہ چلوں، میں اگر اس کا ساتھ نہ دوں، اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے نہ چلوں تو پھر میری زندگی مشکل ہو جائے گی، وہ نکال دے گا، طلاق ہو جائے گی. ایمان ہر صورت بچانا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. یعنی سچے ایمان والے کا، مومن کا کافر کے ساتھ رہنا نقصان نہیں دیتا، وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے.
اس کے لیے ایک مثال پیدا کر. یعنی آپ سوچئے، پیچھے چلے جائیے، اس دور میں چلے جائیے، پورا امیجن کیجئے کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہوگا، ایک عورت استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، آس پاس دیکھنے والے سارے، ان کے لیے کیا مثال قائم ہوئی ہوگی. یعنی سوچئے اگر آج کے دور میں ایسی کوئی خبر میڈیا پہ نشر ہوتی ہے تو لوگوں پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا، کتنے لوگ اس سے انسپائر ہوں گے. جن کے اندر چھوٹا موٹا ایمان چھپا ہوا ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا. مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ کہیں بھی سروائیو کر سکتا ہے، ایمان بچا سکتا ہے. یعنی عام طور پر لوگ بہت عذر بہانے کرتے ہیں، یا بہانے نہ بھی کریں، حقیقت میں بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے. ہم کیا کریں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا نیبرہڈ ایسا ہے، ہمارے کولیگس ایسے ہیں، بچے شکایت کرتے ہیں سارے اسکول میں آئی ایم دی اونلی مسلم. آپ ان کو بھی کانفیڈینس دے سکتے ہیں کہ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سارے لوگ ایک طرف، تم ایک طرف. تو جب ایمان کی دولت کے اوپر ایک یقین آتا ہے، ایک خوشی آتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آس پاس کون ہے، بلکہ انسان ان کی بھی خیر سوچتا ہے. اسی طرح ایمان کے بعد جو عمل صالح ہیں، نمازیں ہیں. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جو نان مسلم کا، مسلمانوں کی، اور ایک بندہ نہیں اٹھتا نماز کے لیے. آپ کیوں شرمندہ ہو کے بیٹھے ہیں؟ آپ اٹھیں، سب کے سامنے پڑھے نماز، تاکہ ان کو بھی ہوش آئے. اسی طرح حجاب کا مسئلہ ہے. بعض اوقات بیٹیاں کہتی ہیں ہمارے اسکول میں کوئی لڑکی بھی حجاب نہیں، مسلم لڑکیاں بھی حجاب نہیں کرتی، میں ہی کیوں کروں؟ بتائیں، آپ مومنہ ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کی ایک شان ہے اللہ کے نزدیک. آپ یہ نہ دیکھیں کہ 1000 لوگوں کی نظر آپ پہ پڑی، آپ یہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے. کون بڑا ہے؟ کل یہی کہے گی اللہ بڑا ہے، تو پھر فکر کس بات کی ہے. اور پھر ہے وہ مریم ابنت عمران، اور مریم بنت عمران کی مثال. داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، بنی اسرائیل کے پاک اور مطہر گھرانے میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کا انہیں جنم دینے کا واقعہ سورۃ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو آزاد کرنے کی نظر مانی تھی، یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گی، کیونکہ لوگ اس طرح اللہ کے گھر کی خدمت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے. تو وہ چاہتی تھی کہ ان کی اولاد یہ خدمت انجام دے. اور یہ بھی ایمان کی دلیل ہے نا، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایسے کام بہت بڑے لگتے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ چیزیں بڑی حقیر لگتی ہیں. یہ بھی کوئی کام ہے؟ اس مسجد کے اندر جھاڑو دینے والی عورت کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھا قبر پہ جا کر. یہ کام چھوٹا نہیں تھا. اللہ کے گھر کی خدمت چھوٹا کام نہیں ہوا کرتا. جتنے بھی شاعر اللہ ہیں، جتنے بھی ایسی چیزیں جو دین سے متعلق ہیں، اس میں سے کسی بھی خدمت کا نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ کا بچہ اللہ کے گھر کا خادم ہوگا، میں اپنا ذاتی کوئی کام اس سے نہیں لوں گی، آزاد ہوگا، یعنی میری طرف سے آزاد، میری طرف سے فارغ. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کر دیں کہ تمہاری ساری رسپانسبلٹی مجھ پہ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ہم تمہارے لیے سب کچھ کریں گے، تم بس دین کی خدمت کرو، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تمہارے لیے اتنا چھوڑ دیں گے کہ تم زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گے، تم اپنی معاش کی طرف سے پریشان نہ ہونا، لیکن تمہیں ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت کو ضرورت ہے، دین کی خدمت کی ضرورت ہے. لیکن آج کتنی مائیں ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہو کہ واقعی پھر اس طرح کی تربیت بھی کریں. کیونکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں ہی ان کو پھر بھیج دیا تھا ہیکل میں، اور وہ عبادت کرتی تھی وہاں. لیکن یہاں پر جو خاص خوبی ان کی بیان کی گئی ہے مریم علیہ السلام کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فرج کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان کے شگاف کو، دیوار میں شگاف ہو یا 2 ٹانگوں کے درمیان ہو، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اردو میں اس کے لیے شرمگاہ کا لفظ آتا ہے. مراد اس سے ہے ہر قسم کی بے حیائی سے دور، یعنی انہوں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی. احسنت کا لفظ جو ہے نا احسان سے ہے، ایک سین سے ہوتا ہے ایک صاد سے. کسی چیز کو اتنا محفوظ بنا دیا جائے کہ وہاں تک رسائی نہ ہو سکے. یہ ان کی پاک دامنی اور طہارت کی طرف کنایا ہے، یعنی وہ ہر قسم کی بے حیائی سے بہت دور تھی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، یعنی جبریل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو انسانی شکل میں بھیجا کہ وہ ان کے گریبان پر پھونک مارے. تو وہ پھونک جو تھی پھر وہ سرایت کر گئی، حمل کی جگہ پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہر گیا. اور یہ دنیا کی ایک اور انوکھی مثال تھی. وہ صدقت، مزید ان کی خوبی کیا تھی؟ وہ صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، انہوں نے اپنے رب کے کلمات، احکامات
اور اس کی کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی تصدیق کی کہ یہ سچ ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں ایمان ہے، تصدیق ہے، یعنی انجیل اور تورات اور زبور وغیرہ کی تصدیق مراد ہے. اور کلمات رب سے مراد کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کا قول جب انہوں نے آ کے ان سے بات کی تھی، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا یا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو یہ اللہ کے کلمات تھے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک رسپانسبلٹی دے رہا ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. یہ نہیں کہ وہ سارا حمل کا زمانہ رو دھو کے گزارا کہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی، میں ہی کیوں. نہیں، صدقت، ٹھیک ہے رب کا یہ فیصلہ ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل مراد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کلمت اللہ تھے، اور دوسری طرف انجیل اللہ کا کلام. وکانت من القانتین، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. قنوت کہتے ہیں اطاعت پر ہمیشگی کو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اسے لازم کر لینا. قنات کا لغوی معنی ہوتا ہے یعنی دین کے معاملات میں اطاعت اور بھلائی پر قائم رہنا اور پھر اس میں دوام اختیار کرنا. تو یعنی تصدیق کرتے ہوئے وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی، یا عبادت کرتے ہوئے فرما بردار لوگوں میں سے تھی، نماز پڑھنے والوں میں سے تھی. اور یہ نہیں کہا کہ قانتات میں سے تھی، قانتین میں سے تھی، یعنی مرد عورت سب اس میں شامل ہے کہ جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں ان لوگوں میں سے تھی. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز وغیرہ کا حکم تھا. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بنو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو قنوت تھا اس کا انہیں حکم دیا گیا تھا جس کو انہوں نے اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی وہ قانتین میں سے تھی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت پر قائم تھی، پوری توجہ کے ساتھ. اللہ ہمیں بھی خشوع نصیب کرے. تو دونوں مثالوں سے کچھ سیکھنے کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی مثال میں تو 2 کافر عورتوں کی مثال ہے، دوسری میں 2 ایمان والوں کی. دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ایمان والوں میں اخلاص اور تقوی میں انتہا ہے، شدت ہے، اور دوسری طرف خیانت اور نفاق. آپ کو معلوم ہے نا نفاق اور تقوی ایک دوسرے کے پیرالل ہیں. ان عورتوں کے اندر نفاق کفر ہے اور یہاں ایمان کے ساتھ تقوی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی مثال بیان کرنے کی حکمت ہے، یعنی یہاں عورتوں کو بطور مثال بیان کیا گیا کیونکہ عام طور پر عورت کی مثال، عورت کی بات، عورت کی کوئی سے نہیں ہوتی عمومی طور پر معاشرے کے اندر، یا اس کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا، یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کمتر خیال کیا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عورت کو بھی امپاور کرنا ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے، تو اس کو ایمان میں ترقی کرنی چاہیے. اور جب وہ اللہ کی نگاہوں میں بڑی ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لیے خود بخود رول ماڈل بن جاتی ہے. پھر یہ کہ ایمان کا رشتہ سارے رشتوں سے بلند ہے. زوجیت کا رشتہ اپنی جگہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، لیکن کام نہیں آتا اگر ایمان نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے دوست نہیں ہیں مگر میرے دوست تو اللہ اور صالح مومنین ہیں. یعنی اصل دوستی اور تعلق تو ایمان والوں کی ہے. پھر اسی طرح کسی کافر کو مومن کی دوستی یا قربت کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، جیسے پہلی مثال میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن مومن کو کافر کا ساتھ نقصان نہیں دے گا. یعنی مومن اگر کافر کے ساتھ ہے تو مومن کا کوئی نقصان نہیں، لیکن کافر اگر مومن کا ساتھ ہے تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں. پھر یہ بھی کہ حسب نسب قیامت کے دن کام نہیں آئے گے. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو یہی تعلیم دی. جب یہ آیت اتری تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے قریش کو بلایا اور ایک ایک کا نام لیا، رشتہ داری کا تعلق بتایا. اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے عبد شمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، سب کو یہ کہا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ بنت محمد، یہ 7 فرمایا. رشتہ داری ظاہر کی، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اسی طرح اپنی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. ایک اور روایت میں آتا ہے دنیا میں جو مجھ سے چاہتی ہو لے لو، لیکن آخرت میں کام نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ تعلیم دی کہ کوئی شخص قیامت کے دن بکری اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے
جو خیانت کی اس نے نکالی ہو کہیں سے، اس حال میں کوئی ممیار رہی ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں. اور اسی طرح کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. پھر یہ کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. وہی میں نے جو کہا نا، تنہائی اور جدائی ہو جائے گی، قریبی رشتوں میں بھی جدائیاں، اکیلے ہوں گے. اتنا بڑا میدان حشر، پوری دنیا کٹی ہے اور آپ لونلی ہیں، آپ اکیلے ہیں، ساتھ بس آپ کے عمل ہے، ایمان ہے. اس کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. رشتے دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے جیسے سورۃ ابسہ میں آتا ہے. پھر یہ کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. ہر نفس اپنے عمل کا خود ہی بدلہ پائے گا، اپنی کمائی کے مطابق بدلہ پائے گا. كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. ہر ایک کو اسی کے مطابق بدلہ ملے گا جو کوشش کر کے آیا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. کسی شخص کے عمل کا سوال دوسرے سے نہیں کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ اس نے یہ کیوں کیا. باپ سے بیٹے کے بارے میں، بیٹے سے باپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نیک مومن جو ہیں ان کو قیامت کے دن جنت میں ملا دیا جائے گا. فرشتوں کی دعا بھی یہی ہے، ربنا وادخلهم فی جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم. اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہائش والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے اس لائق ہیں. وہاں جا کر ملاقات ہوگی اور وہ ہمیشہ کی دائمی ابدی ملاقات اور ساتھ ہوگا. وہ اصل خوشی کے دن ہے کہ جہاں کوئی جدائی نہیں. دنیا میں تو ہمیشہ اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت فائدہ دے گی. امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر. فرمایا نیک لوگوں سے محبت کرو، صالحین سے محبت کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھا ہو، یعنی وہ تم سے محبت کرتے ہوں، اور اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل فرما دے. پھر اسی طرح عمدہ اخلاق والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. فرائض پورے کرنے والے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. امانت داری اور سچائی انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کا موجب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. پھر دو کامل خواتین آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی مثال بیان ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں سے کامل صرف دو ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ باکمال ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث میں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ کا ذکر بھی ہے، ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کا ذکر بھی ہے. لیکن ان خواتین کا اپنا مقام ہے. اور کمال سے کیا مراد ہے یہاں؟ کامل ہونا. کامل ہونے سے پرفیکٹ ہونا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کمی ہوگی نہیں، مطلب یہ ہے کہ نیکی، تقوی، اچھی عادات، اچھی عبادات، اچھے اخلاق میں انتہا پر ہوں گے، اٹموسٹ کوشش کرنے والے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 لکیریں کھینچی تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. فرمایا اہل جنت کی 4 عورتوں میں سے یہ سب سے افضل ہوں گی، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ رضی اللہ عنہا، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، جنت کی عورتوں کی سردار. آسیہ علیہ السلام کا کردار جو ہے یہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ شادی کے بعد انسان اپنے دین کو نہ بیچے، دین پر کمپرومائز نہ کرے، دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر سے محبت ہو، بچوں سے محبت ہو تو انسان اپنا دین ایمان پیچھے چھوڑ کے پھر ہر وہ کام کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور ان کے ماتھے پہ بل اور ان کی تھوڑی سی بھی بے رخی اور ان کی تھوڑی سی بھی ناراضگی بہت ہرٹ کرتی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے کہ چلو چھوڑو، کیا جھگڑا گھر میں ڈالنا، جو یہ چاہتے ہیں وہی کرو. اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں. جتنا بڑا کسی کا ایمان ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا ان میں ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا ہے. موت تک اسلام کی حالت میں رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. موت تک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تب جنت میں داخلہ ہوگا.
کسی صورت شرک نہیں کرنا، خواہ جان کو خطرہ ہو۔ پھر یہ کہ جو آزمائش آتی ہے اس پر انسان جب صبر کرتا ہے تو انسان کے لیے اجر ہے۔ آزمائش آنا ضروری ہے لیکن آزمائش پر صبر بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر دونوں طرح آزماتا ہے، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، اور جو جتنا نیک ہوتا ہے اس پر اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، اور جو جتنا صبر کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی اونچا جاتا ہے۔ صبر ایمان کی افضل ترین حالت ہے، اور بے صبرا پن جہنمی عورتوں کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں؟ اور میں کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی۔ تو یہ بہت ہی غور و فکر کی اور کانشیس رہنے کی بات ہے۔ پھر مریم علیہ السلام کا کردار جو ہے یہ کنواری لڑکیوں کے لیے ہے کہ جن کی شادی نہ ہو تو کس طرح وہ اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کریں۔ وہاں ایمان کی حفاظت ہے، یہاں ایمان پروٹیکٹڈ ہے، لیکن ایک عورت کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان کے بعد اس کی شرم و حیا ہے اور اس کی عزت ہے۔ تو وہ معزز خاتون تھی مریم علیہ السلام، اگرچہ ان پہ الزام لگا لیکن وہ پاک دامن تھی، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، کسی ایسی چیز میں ملوث نہیں تھی کہ جس پر ان کو متہم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، اپنے رب کی اطاعت کی تھی، وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ قرآن مجید میں 34 بار ان کا نام لیا گیا ہے، ان کے نام پر مکمل ایک سورت ہے۔ وہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے بہترین قرار پائیں۔ ان کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کرنے کا حکم دیا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یعنی قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ واحد خاتون ہے جن کا نام لیا گیا قرآن کے اندر، ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چنا گیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ ایک بہت نیک خاتون تھی، یعنی ام مریم جو تھی، یا حنہ بنت فاقوز نام بتایا جاتا ہے، جو عمران کی بیوی تھی، وہ بہت نیک خاتون تھی، اور انہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیا تھا۔ کتنی سینسیبل خاتون تھی۔ آج کتنی لڑکیوں کو یہ پتا ہے بچہ پیدا ہو تو اس کو اللہ کی حفاظت میں بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی، حنہ بنت فاقوس کی نظر قبول کی اور مریم علیہ السلام کو عزت بخشی، اپنے دین کے کام کے لیے چنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو نشانی بھی بنایا گیا، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کل میں نے آیات پہ بات کی تھی نا، ایک کائنات کی نشانیاں ہیں، ایک قرآن کی آیات ہیں، اور ایک لوگوں میں سے بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسمی رزق دیتا تھا۔ زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے تو پوچھتے یہ کہاں سے، تو کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دنیا میں دکھا دیا اللہ نے کہ وہ ایک اسپیشل خاتون ہے۔ ان کی خاص صفت جو شرمگاہ کی حفاظت ہے، تو یہ تمام ایمان والوں کے لیے، اور اسی لیے ان کو رول ماڈل بھی بنایا گیا۔ جنتی لوگوں کی صفت سورۃ مومنون میں بتائی گی، والذین هم لفروجہم حافظون۔ نیک عورتوں کی صفت ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پھر خاص طور پر نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نفس کی بھی حفاظت کریں، شوہر کی عدم موجودگی میں مال اور ذات کی حفاظت۔ اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر رکھا ہے، جنت کی ضمانت دی ہے جو شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے پرہیز کرے، ننگا ہونے سے پرہیز کرے۔ جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کی ضمانت ہے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ان کی دوسری صفت کیا تھی؟ رب کی فرما بردار اور اطاعت گزار تھی۔ تو مومن عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات۔ یعنی یہ سارے احکام صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ وہ بھی فرائض کی حفاظت کرتی ہیں، ایمان کی حفاظت، عبادات کی حفاظت، ذکر اذکار کی پابندی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین سے جو مہاجرات میں سے تھی فرمایا تم تسبیح تحلیل اور تقدیس پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گناہ کرو، اور یہ ہوتے ہیں اوپر. قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا، پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت کو بھول جاؤ گی. یعنی یہ تسبیحات رحمت لاتی ہیں اللہ کی. کرنے کے کام کیا ہیں کہ جن خواتین کو رول ماڈل بنا کے ہمارے سامنے رکھا گیا ان کی اعمال اخلاق ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. قیامت کے دن کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا میں نیک اعمال کی کوشش کریں. دنیا کی خاطر ایمان نہ بیچیں، لوگوں کی خاطر اپنا دین قربان نہ کر دیں. مشکلات آنے پر صبر اور استقامت اختیار کریں. عزت و عصمت کی حفاظت کریں، رب کے فرما بردار بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا کر دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ھداۃ مہتدین. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم یسر لی جلیسا صالحا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. ربنا تقبل منا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے. یا اللہ اس کووڈ کی بیماری کو جلد ہم سب سے دور کر دے، ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے. یا اللہ جو جس مشکل میں اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دے. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور دنیا کے غم ہلکے کر دے. اللہ تمام بیماروں کو صحت دے. اللہ سب مشکل میں لوگوں کی مشکل آسان کر دے. جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی